تو وہ ہم نے سیلس گرل والا کیا, بیکاز یو ٹولڈ می کہ آپ ایز اے سیلس گرل کام کرتی رہی ہیں اینڈ یو ایکسپیرینس دیز تھنگس. یس یس. تو مجھے اپنے ایک تو آپ نے ماڈلنگ کی ہے, پھر آپ سیلس میں آئی, پھر اسپوکس پرسن, ایکٹنگ اینڈ آل دیٹ. مجھے آئی ایم مچ انٹرسٹڈ ان یور سیلس گرل والی لائف. ٹیل می مور اباؤٹ اٹ. ایسا ایکسپیرینس آپ کی سیلس گرل والی لائف میں جو کہ آپ کو ابھی تک یاد ہے اینڈ یو لائک یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. ایک کلائنٹ ہے میرا, اس نے مجھے میں نے اس کو کال کی. اوبیسلی ہمیں نمبرس دیے جاتے تھے ان پہ کالس کریں. میں کالس کرتی رہتی تھی. سارے کلائنٹس تو ملنے کے لیے آنا چاہتے ہوتے تھے, لیکن وہ لاہور میں ہوتے تھے یا کراچی میں, دور دور دور. تو ایک کلائنٹ نے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, اور مجھے پتا تھا کہ اگر آپ کا کلائنٹ آپ کو آفس سے باہر ملنے کا کہہ رہا ہے تو اس کا گندا مطلب ہوتا ہے. اچھا, مطلب اگر کوئی کلائنٹ آپ سے کہے آفس سے باہر مجھے کافی پر ملے, اس کا مطلب اس کی نیت میں فطور ہے. ہاں, اوکے. تو میں اس دن میں اپنے آفس میں جس طرح میں ابھی ہوں میں اسی طرح رہتی ہوں ہمیشہ. میرے کپڑے وغیرہ میرے پاس اسی طرح کے ہوتے ہیں. میں اس دن اپنے آفس گئی, برقع میں نے پہنا ہوا تھا, حجاب میں نے کیا ہوا تھا. سیریسلی؟ ہاں. اچھا. تسبیح میں نے ہاتھ میں نئی تسبیح پیاری سی خریدی, میرے ہاتھ میں تسبیح تھی. آفس والے سارے مجھے دیکھ رہے کہ یہ کون ہے, میڈم کیا ہوا, آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ میں نے کہا کلائنٹ سے میٹنگ ہے. واٹ؟ ہاں. آپ کلائنٹ سے میٹنگ کے لیے برقع پہن کے اور تسبیح ہاتھ میں لے کے گئی؟ ہاں. اوکے. اور آفس کا ایک لڑکا بھی لے کے گئی میں کہ تم آؤ, تم سائڈ پہ کھڑے ہو کے, اس کو نہیں پتا ہوگا کہ تم میرے ساتھ ہی ہو, لیکن تم بیٹھو گے, اور تاکہ مجھے کچھ کرنا دے. یہ فرسٹ ٹائم جب تم کسی سے مل رہی تھی اتنی ڈری ہوئی تھی؟ ہاں. اوکے. کیونکہ اور جب آپ لڑکی جب باہر سے مل کے آتی ہے کلائنٹ کے ساتھ, آفس میں جاتے ہیں تو سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, کیا کیا, کیا بات کی اس نے تمہارے ساتھ, کیا دیا اس نے تمہیں, کیا لیا اس نے تم سے, کیا لیا. تو یہ بہت چیزیں ہوتی ہیں اس طرح کی. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ سب بری ہوتی ہیں, اچھی اور برے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن موسٹلی یہی چل رہا ہوتا ہے. اس کی گاڑی ہم نے دیکھی تھی, مرسیڈیز میں آیا تھا. اس میں بیٹھ کے گئی تھی؟ ہاں, آگے بیٹھی تھی, پیچھے بیٹھی تھی. کیا بنا آگے, کیا ہوا؟ اچھا. تو پھر تم برقع پہن کے تم نے اس کلائنٹ کے ساتھ ڈیل کی, اور ہوپ فلی وہ کلائنٹ نکل گیا ہوگا ہاتھ سے نکل گیا تھا وہ. کیونکہ جب اس نے میری ویڈیوز دیکھی, میں تو ویڈیوز میں بھی کام کرتی ہوں, میں اتنی اسٹوپڈ ہوں, مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں تو ویڈیوز بھی بناتی ہوں. میں پین کوٹ پہن کے ویڈیوز بناتی رہتی ہوں, اور جب میں گئی اس نے دیکھا یار نہیں مزہ نہیں آیا. اچھا تم یہ مجھے واقعہ سنا رہی ہے, وہ اپنے دوستوں کو سنا رہا ہوگا, یار میری تو قسمت ہی اتنی خراب ہے, میں تو کڑی نے ڈیٹ تے ملن گیا, اس کے لیے تو ڈیٹ ہی نہیں, وہ بھی تو برقع پا کے آئی. جیسے وہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا, کہتے ہیں مجھے لگتا ہے جب تک میں نے یورپ جانا تو برقعے چل جانے. تو وہ والا سین ہوا ہوگا. اچھا خیر, وہ تمہارا ایکسپیرینس اچھا نہیں گیا, تم نے کہا یار یہ تو کام خراب ہے. تو پھر کیونکہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اگر میں نے سیلس میں زیادہ پیسے کمانے ہیں تو مجھے کچھ دینا بھی پڑے گا. لائک کچھ دینا پڑے گا. اوکے, کچھ مطلب ان ٹرمز آف ٹائم بھی دینا پڑے گا. اکیلے ملاقاتیں ہوں گی, ڈنرس ہوں گے, گفٹس ہوں گے, اس کے بعد جا کے پتہ نہیں کمپنی کی سیلس ہوں گی یا نہیں ہوں گی. آپ کی سیلز ہو جائے گی, میری سیلز ہو جائیں گی. اوکے. تو کمپنی کو اس بات سے اعتراض ہوتا ہے؟ موسٹلی کمپنیز کو اعتراض نہیں ہوتا, ان کو اپنی کمیشن سے غرض ہوتا ہے, اپنی سیل سے غرض ہوتا ہے. بلکہ وہ تو آپ جب کمپنی میں جاتے ہیں تو وہ آپ کو سکھاتے ہیں کہ گروم دکھو, مطلب ڈریسنگ اچھی کر کے آؤ, بال اچھے بنا کے آؤ, میک اپ تھوڑا سا کر کے آؤ, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ لڑکیوں سے زیادہ سیلس ہم کروا سکتے ہیں. اوکے. اور پھر جو بوائز ہیں وہ پھر اللہ لوگ بن جائیں, وہ بھی ٹینڈے کروا کے ملنگ بن کے کہیں جا کے بیٹھ جائیں جو سیلس میں ہیں. سیڈلی بوائز بیچارے سڑکوں پہ پھرتے رہتے ہیں فائلز لے کے, اور اپنے پروجیکٹ بتاتے رہتے ہیں, ڈفرینٹ ریسٹورینٹس میں جاتے ہیں, ہر جگہ جا کے سمجھاتے رہتے ہیں کہ یار یہ لے لو, خدا کا واسطے ہمیں سیل کروا دو, اور لوگ کہتے ہیں یار دماغ نہ کھاؤ, جاؤ یہاں سے.